پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، تلقین میت سے مراد کیا ہے؟ مسلمان کو مرنے سے قبل حالت نزع میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، یہ بھی تلقین میت ہے۔ مسلمان کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کی تلقین کرنا۔ تو دونوں طرح کی تلقین کے بارے میں احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ و تابعین اور واضح نشانیاں اور نظائر ملتے ہیں۔ یہ امور شرعاً ثابت شدہ اور باعث فضیلت ہیں۔ اب اس بابت وارد ہونے والی چند روایات کو بطور نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے حالت نزع میں تلقین کے بارے میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہ جامع ترمذی ہے، وہی روایت ہے۔ سنن النسائی ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے کتاب الجنائز میں، اور سنن النسائی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اپنے مرنے والے کو لا الہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ہے، السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اخرجہ مسلم فی الصحیح من حدیث خالد بن مخلد عن سلیمان، واخرجہ ایضا من حدیث ابی حازم عن ابی ہریرہ۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ ریاض الصالحین جو امام نووی کی ہے اس میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، تو 11 جگہ یہ عام طور پر روایت مجھے ملی ہے۔ اب تلقین کی پہلی صورت یہ تھی کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی وصیت تلقین کی جائے۔ اب وہ روایات آپ کے سامنے لانا ضروری ہیں کہ جو بعد از تدفین تلقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو میں نے وہ جو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لقنوا موتاکم، اگر ان کو الفاظ کے حقیقی معنی پر، جس طرح یار لوگ کہتے ہیں جی الفاظ کا حقیقی معنی لیا کرو، اگرچہ ہم نے اس کو مرنے والے کے نام سے مرنے والا کہا ہے، حالانکہ یعنی فوت ہونے والا، لقنوا موتاکم جو مر رہا ہو، یہ کیا ہے، لیکن اگر موتا اس کو موتا پر ہی حقیقی معنی پر معمول کیا جائے تو انہی ساری روایات سے جو وفات پا چکا ہے، یعنی موتا تو وہی ہے نا جو وفات پا چکے ہیں، حقیقی لفظ تو یہی ہے موتاکم، مرے ہوئے جو تمہارے وفات شدہ ہیں۔ لیکن چونکہ ائمہ کرام نے ان روایات کو، یعنی ہمارے جو ائمہ احادیث ہیں، انہوں نے چونکہ ان روایات سے جو مطلب اخذ کیا ہے وہ قبل از مرگ ان روایات کی تطبیق کی ہے، لہذا ہم نے بھی اسی اعتبار سے آپ کے سامنے وہ پیش کر دی کہ ٹھیک ہے، مرنے والے کو لا الہ، تو یہ تلقین کی پہلی صورت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے ان روایات کو حالت نزع میں تلقین کرنے کے ذیل میں ہی آپ کو بیان کیا ہے۔ اب امام ابن عابدین شامی نے اس پر نہایت جامع تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اما عند اہل السنت فالحدیث
ای لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ حقیقت ہی۔ امام ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک حدیث مبارکہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ اپنے حقیقی معنی پر ہی معمول ہوگی۔ تو جن ائمہ احادیث نے یا ائمہ فقہ نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ جو ابھی مر رہا ہو اس کو تلقین کرو، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ کہے کہ نہیں یہ حدیث پاک اپنے حقیقی معنی پر معمول ہے، تو وہ ابن عابدین کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ حقیقی معنی پر معمول کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تدفین کے بعد مردے میں زندگی لوٹا دیتا ہے اور اس پر واضح آثار موجود ہیں۔ اب اس زندگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم اس پر بات تو نہیں کرتے، لیکن اس کو حیات برزخی تو کہتے ہی ہیں۔ یعنی لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کی تعمیل میں حالت نزع میں تلقین کی گئی تو یہ مجازی معنی ہوگا، یعنی ابھی کوئی فوت ہونے والا ہے، اگر یہ تلقین اس وقت کی گئی تو یہ مجازی ہوگا، اور اگر فوت ہونے کے بعد تلقین کی گئی تو یہ حقیقی ہوگا، کیونکہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ موتاکم ہے، لکنوا موتاکم۔ لہذا موتا کے اعتبار سے حقیقی معنی تو بعد از وفات ہی بنتا ہے، لہذا مجازی اور حقیقی دونوں معنی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اسی میں ہی میت کا فائدہ ہے۔ اب تلقین بعد از وفات پر چند واضح روایات بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو تھا جسٹ ایک تنقیدی سا جائزہ، جس سے آپ کو پتہ چلا کہ حقیقت اور مجاز دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ اب امام ابن عابدین شامی کے اس بیان کی مزید وضاحت بھی ہو جائے گی چند روایات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی ہے، عبداللہ ابن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اور الحمدللہ رب العالمین کی تلقین کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف للاحیاء، قابل غور نکتہ ہے، سنن ابن ماجہ ہے، کتاب الجنائز ہے، باب ما جاء فی تلقین المیت لا الہ الا اللہ۔ اس میں جب وہ روایت آتی ہے تو اس روایت کے بعد وہ پہلا ٹوٹے آپ کو تھوڑے تھوڑے جو تھے وہ میں نے سنائے، اب اس روایت میں آگے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف للاحیاء، اسے زندہ لوگوں کے واسطے پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا مطلب صحابہ کرام نے جب لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ سنا تو صحابہ کرام یہی سمجھے تھے کہ فوت ہونے کے بعد ان کو تلقین کرنی ہے، تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ یہ زندوں کو نہیں ہمیں کرنی چاہیے؟ آپ خود اندازہ لگائیے ان کے سوال اور سوال کے اندر پائی جانے والی حیرانگی کو جانچیے۔ انہوں نے کہا کیف للاحیاء، اسے زندہ لوگوں کے واسطے پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے، آپ نے فرمایا اجود و اجود، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، مطلب یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے لقنوا موتاکم، مرنے کے بعد ان کو کلمہ کی تلقین کرو اور ان الفاظ کی، اگر تم زندہ بندوں کو بھی اس کی تلقین کر دو تو اجود اجود، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیف للاحیاء، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لقنوا موتاکم سے مراد جو وفات پا چکے ہیں، جو فوت شدگان ہیں وہ ہیں، یعنی حدیث مبارکہ میں بعد از وصال تدفین تلقین کرنے کی ترغیب ہے۔ اگر روایت کو اس معنی پر معمول نہیں کیا جائے گا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے اس وضاحتی سوال کی آپ کیا توجہ پیش کریں گے؟ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال تلقین کرنے کا حکم فرما رہے تھے اور ہر صحابی نے اس سے مراد وہی لیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیف للاحیاء،
یعنی اسے زندہ لوگوں کے لیے یا رسول اللہ اس تلقین کا پڑھنا کیسا ہوگا، اس تلقین کا کرنا کیسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجود اجود۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنن نسائی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا حلقاکم قول لا الہ الا اللہ۔ سنن نسائی کتاب الجنائز باب تلقین المیت، اپنے ہلاک ہو جانے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہاں پر حلقاکم، جو ہلاک ہو چکے ہیں ان کو لا الہ، مطلب جو ہو چکے حلقاکم۔ اچھا، المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں امام ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اذا مات احد من اخوانکم فنثرتم علیہ التراب فلیقم رجل منکم عند راسہ ثم لیقل یا فلان ابن فلانہ فإنہ یسمع ولكن لا يجيبهم یقول یا فلان ابن فلانہ فإنہ یستوی جالسا۔ یہ لمبی روایت ہے، اس کو المعجم الکبیر امام طبرانی نے اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے، کنز العمال میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اور اسے قبر میں دفن کر چکو تو تم میں سے ایک آدمی اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور اسے مخاطب کر کے کہے اے فلان ابن فلانہ۔ بے شک وہ مدفون سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ مردے کو مخاطب کرتے ہوئے کہو اے فلان ابن فلانہ۔ اس آواز پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہو اے فلان ابن فلانہ۔ اس پر وہ مردہ کہتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی کرو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہے اس امر کو یاد کرو جس پر تم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے، اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ جب یہ سارا عمل کیا جاتا ہے تو منکر نکیر میں سے کوئی ایک دوسرے فرشتے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے پاس سے لے چلو، ہم اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کریں گے کیونکہ اس کو اس کی حجت تلقین کر دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حجت تلقین کی، نہ کہ ان لوگوں نے۔ مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس کی ماں کو نہ جانتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے اما حوا کی طرف منسوب کرو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو تلخیص الحبیر جلد 2 صفحہ حدیث نمبر 3536 میں بیان کیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی اسناد صالح ہیں، جبکہ ضیاء مقدسی نے اسے احکام میں قوی قرار دیا ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد بھی موجود ہیں۔ ابن ملقن انصاری نے خلاصۃ البدر المنیر میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کے صرف ایک راوی سعید ابن عبداللہ کو میں نہیں جانتا، لیکن اس روایت کے کثیر شواہد ہیں جو اسے تقویت بہم پہنچاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں جو آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی تفسیر کے ذیل میں یہ روایت لاتے ہیں۔ واخرج سعید بن منصور عن راشد بن سعد وضمرہ بن حبیب وحکیم بن عمیر قالوا اذا سوی علی المیت قبرہ، ترجمہ سنا دیتا ہوں، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے اور لوگ واپس جانے لگے وانصرف الناس عنہ کان یستحب ان یقال للمیت عند قبرہ یا فلان قل لا الہ الا اللہ 3 مرات یا فلان قل ربی اللہ ودین الاسلام ونبی محمد ثم ینصرف۔
جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے اور لوگ واپس جانے لگیں تو مستحب یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص میت کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے اے فلاں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ 3 بار کہے. پھر کہے اے فلاں کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد وہ شخص بھی واپس چلا جائے. امام جلال الدین سیوطی کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں اس روایت کو بیان کرنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کرنے سے مومنین کو منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اور یہ مستحب عمل ہے، اور یہی اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے الفاظ کا مفہوم ہے. اس کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں کہ ابن مندہ حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اذا مت فدفنتمونی فلیقم انسان عند راسی فلیقل، میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفنا چکو تو ایک انسان میری قبر کے سرحانے کھڑا ہو کر کہے اے صدی ابن عجلان یاد کرو اذکر ما کنت علیہ فی الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. یاد کرو جس عقیدے پر تم دنیا میں تھے، یعنی اس بات کی گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی روایت امام علاء الدین ہندی کنز العمال میں ذرا تفصیل کے ساتھ لائے ہیں. کنز العمال میں یہ روایت ہے، سید اموی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ کے پاس حاضر ہوا درا حالانکہ وہ حالت نزا میں تھے. انہوں نے مجھے فرمایا اے سعید جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ وہی کچھ کرنا جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اور اسے قبر میں دفن کر چکو تو تم میں سے ایک آدمی اس کے سرحانے کھڑا ہو جائے اور اسے مخاطب کر کے کہے اے فلان ابن فلانا. فلانا مؤنث کا صیغہ ہے جس سے مراد ہے کہ اسے اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا. بے شک وہ مدفون سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا. پھر دوبارہ مردے کو مخاطب کرتے ہوئے کہو اے فلاں ابن فلانا. اس آواز پر وہ بیٹھ جاتا ہے. پھر کہو اے فلان ابن فلانا. اس پر وہ مردہ کہتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی کرو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. پھر وہ کہے اس امر کو یاد کرو جس پر تم دنیا میں رخصت ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے، اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. جب یہ سارا عمل کیا جاتا ہے تو منکر نکیر میں سے کوئی ایک دوسرے فرشتے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے پاس سے لے چلو، ہم اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کریں گے کیونکہ اس کو اس کی حجت تلقین کر دی گئی ہے، سو اللہ تعالیٰ اس کی حجت بیان کرنے والا ہوگا. قد لکنا حجتہ فیکون اللہ حجیجہ، دراصل اللہ تعالیٰ یہ حجت قائم کر رہا ہوگا اس پر. یعنی وہ بندہ جب بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حجت کو قبول کرے گا. دونہما صرف منکر نکیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ایسا ہو رہا ہوگا. فقال لہ رجل یا رسول اللہ فإن لم أعرف امہ، یا رسول اللہ اگر مجھے اس کی ماں کا علم نہ ہو، قال انسب الی حوا، آپ نے فرمایا پھر اسے اما حوا کی طرف منسوب کرو. امام ہندی کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن اسحاق نے روایت کیا ہے. اب 6ویں بھی سنیے. ابن رجب الحنبلی، حافظ ابن رجب حنبلی احوال القبور و احوال اہلیہ الی النشور میں لکھتے ہیں حدثنی بعض اخوانی ان غانما جاء المعافی ابن عمران بعدما دفن فسمع وهو يلقن في قبره وهو يقول لا اله الا الله فيقول المعافی لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں میں سے ایک نے روایت کیا ہے کہ غانم معافی بن عمران کے پاس اس وقت آئے جب انہیں دفن کیا جا چکا تھا. پس اسے سنا گیا جب کہ اسے قبر میں تلقین کی جا رہی تھی. تلقین کرنے والا کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ،
اور معافی ابن عمران بھی جواباً کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ روایت ابن رجب حنبلی ان کی ہے، میں نے تو نہیں اس میں کچھ اضافہ کیا، صرف آپ کو سنایا ہے کہ انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابن رجب حنبلی نے کئی اور روایات بھی بیان کی ہیں جن سے مردے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کیا جانا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن ابی الدنیا اور امام سیوطی نے اس موضوع پر متعدد روایات اپنی کتب میں ذکر کی ہیں۔ اب آئیے ذرا فقہ کے امام ابن عابدین شامی تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدفین کے بعد مردے کو تلقین کرو۔ تلقین کرنے والا میت کو یہ کہے اے فلاں کے بیٹے یاد کرو وہ دین جس پر تم دنیا میں تھے، یعنی اس امر کی گواہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جنت و دوزخ کے ہونے اور قیامت کے قائم ہونے پر جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل قبور کو اٹھائے گا اور تم اللہ کو رب مانتے تھے، اسلام کو دین مانتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے تھے، کعبہ کو قبلہ اور تمام مسلمانوں کو بھائی مانتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں تدفین کے بعد تلقین سے منع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں یعنی مردے کو تلقین کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ سراسر فائدہ ہے، کیونکہ میت ذکر الہی سے مانوس ہوتی ہے جیسا کہ آثار صحابہ سے واضح ہے۔ 8ویں دلیل امام ابو داؤد السنن کی کتاب الجنائز کے باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف، قبر کے پاس دفن کے بعد واپس مڑنے سے قبل میت کے لیے استغفار میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں ان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے وہاں کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اور اس کے لیے وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اور اس کی ثابت قدمی کی دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوالات ہوں گے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ 9ویں دلیل ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات المفاتیح اس میں اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کا کہنا ہے کہ اس روایت میں میت کو دفن کر چکنے کے بعد تلقین کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ معتمد سنت ہے، بخلاف اس قول کے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت سیئہ ہے نعوذ باللہ، اور اس ضمن میں واضح حدیث بھی موجود ہے جس پر فضائل کے باب میں بالاتفاق نہ صرف عمل کیا جا سکتا ہے بلکہ اتنے شواہد اور اتنے توابع موجود ہیں جو اسے درجہ حسن تک پہنچا دیتے ہیں۔ ساری گفتگو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کے لیے 2 وقت بڑے خطرناک ہیں، ایک حالت نزع کا، دوسرا تدفین کے بعد قبر میں ہونے والے سوالات کا۔ اگر مرتے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہوا تو عمر بھر کا کیا دھرا سب برباد ہو گیا، اور اگر قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو اخروی زندگی برباد ہو گئی۔ اس لیے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کٹھن مراحل میں اپنے پیاروں کی بھرپور مدد کریں کہ مرتے وقت اس کے پاس کلمہ پڑھتے رہیں اور بعد از دفن بھی کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ آخر میں ہم صحیح بخاری میں اس روایت کو بیان کریں گے جس سے تلقین میت کے باب میں تمام اشکالات خود ہی رد ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز کفار قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں پھینکنے کا حکم فرمایا تھا، چنانچہ ان گندے لوگوں کو ایک گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوتا تو 3 راتیں وہاں قیام فرماتے تھے۔ جب میدان بدر میں تیسرا روز آیا تو اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے پیچھے چل دیے، اور ان حضرات کا بیان ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کنویں کی منڈیر پر جا پہنچے جہاں کفار قریش کو پھینکا گیا تھا، اور ان لوگوں کے نام ما ولدیت کے لے کر انہیں مخاطب فرمانے لگے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے؟ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے، بتاؤ جس کا اس نے تمہارے لیے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں ملی ہے یا نہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ اس صورتحال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم۔ حضور نے فرمایا، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ صحیح بخاری اور دیگر متعدد کتب میں مذکور اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد اگر میت کو مخاطب کرنا بے سود ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کفار سے کلام نہ فرماتے۔ ان کفار کو وہی امر یاد دلایا گیا جس پر وہ اس دنیا میں تھے، جبکہ بندہ مومن کو اس امر کی تذکیر کی جاتی ہے جس پر وہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی امر توحید و رسالت۔ پس ثابت ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو اس کے عقائد کی یاد دہانی کرنا نہ صرف مستحب بلکہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، جیسا کہ ہم نے یہ تمام احادیث میں دیکھا، اور خاص طور بخاری میں، کہ جس کا جو عقیدہ تھا اس کو وہ عقیدہ یاد کروانا چاہیے، اور یہی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ اقبال حکیم الامت محمد اقبال جو شاعر مشرق ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔